ڈاکٹر اکرام الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ مسئلہ تو دراصل وہ ڈیمانڈز ہیں جنہوں نے یہ 2700 ارب بنایا اور ایک نمبر ہمارے سامنے 4000 ارب کا بھی ہے، لیکن فار گاڈ سیک پرائم منسٹر صاحب اور جو چیئرمین ایف بی آر ہیں وہ خود بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں مسئلہ وہ ڈیمانڈز ہیں جو یہ پہاڑ کھڑا کرتی ہیں، وہ ڈیمانڈز ہی فریولس ہیں، وہ ڈیمانڈز ہی جھوٹی ہیں، وہ ڈیمانڈ ہی بلیک میلنگ کی بنیاد پر ہے، وہ ڈیمانڈ ہی جو ہے وہ کرپشن کی پیداوار ہے، بجائے اس کے کہ اس ڈیمانڈ کی جو مشین ہے اور جو انڈسٹری ہے اس کو کرب کیا جائے۔ اب اس پہ لگ گئے ہیں کہ یہ کیسز جو ہیں یہ جو سٹرک ہیں ساری جگہ پہ ان کو ریزالو ہو کے اور اس سے ہمیں تقریباً آدھا ریونیو آ جائے گا، 1350 ارب روپے تو کہیں نہیں گئے۔ جی شکریہ کامران خان صاحب، میرے خیال میں اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر میرا 200 ملین کا ریفنڈ پڑا ہے اور میں اس پہ انسسٹ کرتا ہوں تو میرے خلاف 2 بلین کی ڈیمانڈ کریٹ کر دی جاتی ہے۔ اب وہ جب 2 بلین کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوتی ہے تو اپیل میں چلے جا کر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ابھی ہمارا رائٹ 2 بلین کا اپنی جگہ پر ہے۔ اب میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے جو ان کی ایئر بک ہے وہ 10 سال کی دیکھی ہے، کسی سال بھی انہوں نے کرنٹ ڈیمانڈ اور ایریئر میں سے جو کلیکشن کی ہے وہ کل کلیکشن کا 3-4% سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر یہ اتنا اچھا کام کر رہے ہوتے تو پھر تو ان کی کرنٹ ڈیمانڈ میں سے اور ایریئر میں سے جو ریکوری ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے تھی۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر یہ اپنے 100 بہترین کیسز جو ان کی نظر میں بیسٹ ہیں وہ دکھا دیں اور پھر اس کا ٹریک ریکارڈ ہم دیکھ لیں تو ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ دراصل اس طرح کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ وہ اس لیے بھی زیادہ ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں اور اپیلز کرتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو کل کو ہمارے خلاف انکوائریز ہوں گی۔ ایف بی آر کے اندر ایک عرصہ ہوا کہ ایک ریویو کمیٹی بنائی گئی تھی جنہوں نے بہت سے ایسے ایشوز جو وہ ہار چکے تھے اس کی بنیاد پر اپیلیں واپس لینے کے لیے کہا تھا، مگر پھر وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا۔ میرا خیال ہے وہاں کسی کو کلیکٹیو رسپانسبلٹی لے کر ایک دفعہ وزیر اعظم محترم کو بتانا ہوگا کہ سر اس میں سے 2700 میں سے تو اگر جیسا ہارون صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اگر بڑی مشکل سے 10% بھی آ جائے تو اس کو ان کی گریٹ سکسیس کہنا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ ونس فار آل اس کا تہیہ ہو جانا چاہیے اور فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ اس طرح کی جھوٹی فگریں دے کر صرف یہ کہ اس کا ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے ہارون صاحب، ایک رائی کا پہاڑ بنا دیا گیا ہے، ایک پوری قوم اس وقت لگ گئی ہے کہ یہ 2700 ارب جیسے ہمارے ہاتھ میں آنے والے ہیں، اور پرائم منسٹر درجنوں بیانات دے چکے ہیں، ان کی کابینہ بیان دے رہی ہے۔ دوسری جانب ایف بی آر میں اسی دوران جو ہے آپ نے دیکھا کہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے، جو گریڈ جو سینئر موسٹ آفیسرز تھے تقریباً 25، اس میں سے 23 تو گھر بھیج دیے گئے ہیں یا مختلف جگہوں کو ان کو سائٹ کر دیا گیا ہے، لٹرلی گھر ہی بھیج دیا گیا ہے، اور اسی دوران وہاں پر ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ڈیزاسٹر ہوا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا۔ پچھلے 2 مہینے سے ہم تاجر دوست ایپ سن رہے تھے جس سے لاکھوں ریٹیلرز جو ہے وہ رجسٹر ہونے تھے، اس میں 75 ریٹیلر رجسٹر ہوئے، کوئی اس کی سزا تجویز نہیں کر رہا۔ یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس ہے وہ کمپلیٹ ڈیزاسٹر ہوا، اس کی کوئی سزا تجویز نہیں کر رہا۔ یہ پی او ایس نہیں لگے، اس کی کوئی سزا تجویز نہیں کر رہا۔ یہ ڈیجیٹل انوائسنگ نہیں ہو رہا، نہیں ہو پائی پچھلے 3-4 سال سے، اس کی کوئی سزا تجویز نہیں کر رہا۔ اس سب کو بلا کے یہ کہہ دیا جی کہ یہ 2700 ارب روپے ہیں، ان کے پیچھے جائیے، اور چیف جسٹس آف پاکستان اور عدالتوں ہیں اور یہ اور وہ اور پریس کانفرنسز۔ کیا تماشا ہے ہارون صاحب؟ بہت ہی 3-4 امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ 25 آفیسرز کو جو او ایس ٹی بنایا ہے، میرا خیال ہے یہ اتنی پروڈکٹیو موو نہیں ہے، کیونکہ یہ آفیسرز 30 اور 32 اور 35 سال کی رپورٹوں کے بعد گریڈ 21 اور گریڈ 22 کے اوپر آئے ہیں۔ تو کیا وہ 30 اور 32 اور 35 سال کی رپورٹیں ساری غلط تھیں اور آپ نے ان کو اوور شیڈو کر کے اور بائی پاس کر کے ایک عارضی میک شفٹ سسٹم بنایا جس کے ساتھ گریڈنگ ABCD کی، اور اس کے تحت آپ نے گریڈ 22 اور 21 آفیسرز کی پرفارمنس 32 سال کی پرفارمنس چھوڑ کے اس کو پرفارم کیا۔ ان میں کوئی غلط بھی ہوں گے بٹ کوئی اچھے بھی ہوں گے۔ جب اچھے آفیسرز اس میک شفٹ پروسیس سے باہر نکلتے ہیں تو وہ ڈی مورلائزنگ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ غلط بات۔ دوسری بات، TTS سسٹم آپ نے 10 سال کے بعد کی ایفرٹ کے بعد ایک سسٹم بنایا جو پرفیکٹ نہیں تھا، بٹ آئی نو فار شور کہ یہ ایک آدھ انڈسٹری میں بہت کامیاب ہوا ہے، 95%۔ تو اگر اس میں کامیاب ہوا ہے تو سیمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے، فرٹیلائزر میں بھی ہو سکتا ہے۔ سگریٹ میں اس کی ناکامی کی اور وجہ ہے، اب اس کے پیچھے جائیے۔
POS سسٹم آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دی آنسر وداؤٹ ڈاکیومنٹیشن بہائنڈ دا ریٹیل سسٹم، جس میں ہول سیل کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے، جس کے اندر ایگریکلچر کموڈیٹیز کی نہیں ہے، جس میں اسمگلنگ گوڈز آتے ہیں، POS is the answer. Why has that failed? اس کے اوپر آپ کریں. سو لہٰذا جو روٹ پرابلمز ہیں اس کے اوپر آپ فوکس کریں. یہی FBR اس کے اچھے آفیسرز کو آگے لے کے چلیں، اور اگر آپ نے سسٹمز چینج کرنے ہیں گریڈنگ کے تو وہ شروع سے چینج کریں. لیکن ہارون صاحب یہ تو it's such a joke کہ اس میں کیا بات کریں. ابھی پرائم منسٹر نے خود 21 سے 22 گریڈ پہ جن لوگوں کو پروموٹ کیا، آپ سوچیں کہ دی ہائیسٹ ڈگری، اور ابھی اپنے ہاتھ سے کیا، جن کو تقمہ خدمت دیا، جو کہ IMF سے چیف نیگوشیٹر ہیں، جو 3 سال سے FBR کے ممبر پالیسی ہیں، ان سب کو ہٹا دیا. اور جن صاحب کی واچ پہ یہ آپ نے دیکھا تاجر دوست ایپ جو ہے یہ کولیپس ہوئی، جن کی واچ پہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کولیپس ہوا، جن کی واچ پہ یہ ڈیجیٹل انوائسنگ کولیپس ہوئی، جن کی واچ پہ POS کمپلیٹلی کولیپس ہوا، ان کو جو ہے وہ ٹچ بھی نہیں. آئی مین اٹس ناٹ این ایشو. ڈاکٹر اکرام اللہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیسے اس وقت جو ہے ہم جا رہے تھے FBR کو ریفارم کرنے کے لیے. ہم تو سمجھ رہے تھے، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ 2 حصوں میں FBR تقسیم ہوگی. SIFC نے اس کو بڑا پش کیا تھا، پھر FBR کے ایک آفیسر نے جا کے اسلام آباد پہ اس پہ اسٹے لے لیا تھا. اب اس پورے کلاؤڈ میں اس ڈسٹ کے اندر وہ سارا معاملہ کہیں اڑ گیا. جی کامران خان صاحب، بہت افسوسناک بات ہے کہ جب بھی ریفارم کی بات ہوتی ہے اسی وقت FBR کے اندر ایک تو آپس میں ان فائٹنگز جو ہیں اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں، اور ابھی وہ صاحب بھی کسٹم کے جو اس کے چیف آرکیٹیکٹ تھے وہ خود بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. اب یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ اس مہینے شارٹ فال جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب IMF تو کہے گا کہ جی چونکہ آپ مسلسل جو ہیں شارٹ فال کا شکار ہیں تو مزید آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیے، جس سے اکانومی کو بھی اور لوگوں کے لیے دشواریاں ہوں گی. میرا خیال ہے کہ FBR کے آفیسرز سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی ریفارمز ہی قبول نہیں ہیں اور آپ نے ہر چیز میں دیکھیے یہ تو پہلی دفعہ ہوا کہ SIFC میں فیصلہ ہوا اور آپ ریٹ پٹیشن میں چلے گئے. اب اس طرح کے معاملات جو ہیں اگر FBR میں ہوں گے تو پھر تو یہ نظام بالکل دھرم بھرم ہو کر رہ جائے گا. میں اس بات سے متفق ہوں کہ جس طرح لوگوں کو اس طرح سے سائڈ ٹریک کیا جاتا ہے اس کے اندر شفافیت 100% ہو نہیں سکتی اور اس سے بددلی پھیلتی ہے. مگر میں جب آج اس مہینے کے اینڈ کے فگرز دیکھ رہا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ IMF 15 کو مئی کے لیے ان کی نئی بیل آؤٹ کے لیے تاریخ طے پائی ہے، اور جب وہ آ کر ان چیزوں پہ سوال کریں گے تو کتنی مشکلات ہوں گی. یہ بہت ہی غلط موقع تھا. ایک تو یہ جو ایپلیٹ کی جو کی گئی ہیں اور جو قانون سازی کی گئی اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. دوسرا ہم نے آفیسرز کو ڈی مورلائز کر دیا ہے. تیسرا بجائے جن کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی اس سے ہٹا کر آپ نے صحیح فرمایا ایک لال بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے کہ چلیے آپ یہ 2700 ارب کا بس منترا پڑھتے رہیں اور قوم کو بھی بیوقوف بناتے رہیں، اور ان کو بھی کم از کم موجودہ ہمارے وزیر اعظم محترم تو کافی زیرک آدمی ہیں، چیزوں کو ڈیٹیل میں جا کر دیکھتے ہیں. میرے خیال میں اب بھی وقت ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کا جائزہ لیں کہ جو ٹیکس ایپلیٹ نظام میں بالکل ہی بیمانی قسم کی تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور دوسرا یہ جو 2700 ارب کا معاملہ ہے اس کے اوپر وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی بنا لیں جو بے شک FBR کے لوگوں سے نہ ہو مگر جنہوں نے وہاں کام کیا اور وہ حقیقت سامنے لائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت ایک بددلی آفیسرز میں پیدا ہوئی ہے وہ بھی ختم ہوگی. اور میں آپ سے متفق ہوں کہ ریفارمز کی طرف سیریسلی اگر ہم نے توجہ نہیں دی اور سٹرکچر ریفارمز نہیں کی تو ہم IMF کے اگلے پروگرام میں ہو بھی نہیں سکتا کہ کامیابی حاصل کر سکیں. بہت بہت شکریہ جناب ہارون افضل خان صاحب. جناب ڈاکٹر اکرام اللہ ہمارے ساتھ تھے.